بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، موضوع پر مسح کرنے کے شرائط یہ ذکر ہو رہے تھے، تو موضوع پر مسح کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ موزے پٹے ہوئے نہ ہو۔ البتہ مطلق پٹن موضوع کا پٹ جانا یہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے مانع نہیں ہے، بلکہ اس کی مقدار ہے کہ اگر اتنی مقدار میں جگہ پٹی ہے تو پھر موضوع پر مسح کرنے کے لیے مانع ہے، اور اگر اس سے کم مقدار ہے تو پھر موضوع پر مسح کرنے کے لیے مانع نہیں، یعنی ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ 3 انگلیوں کے برابر مقدار ہے۔ پاؤں کی انگلیوں میں جو سب سے چھوٹی انگلی ہے یہ معیار ہے، یعنی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی 3 مرتبہ کر کے جتنی جگہ گھیرتی ہیں اتنی جگہ پٹن ہو تو پھر موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اور یہ بات تب ہے کہ یہ پٹن انگلیوں کی جگہ میں نہ ہو، کسی اور جگہ پر ہو۔ البتہ اگر پٹن انگلیوں کی جگہ میں ہو، یعنی موزے ایسی جگہ پٹے ہیں کہ انگلیاں نظر آ رہی ہیں، تو پھر 3 انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ پھر 3 انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا جو بھی انگلیاں ہو۔ مثال کے طور پر پاؤں کی سب سے بڑی انگلی اور ساتھ یہ دوسری ملا کے، یعنی یہ موضوع میں یہ دونوں نظر آ رہی ہو تو موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، موضوع کے جواز کے لیے مانع نہیں ہے، اگرچہ ان دونوں کی مقدار اتنی ہے کہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے دونوں کو ملا دیا جائے تو وہ 3 مرتبہ جتنی جگہ گھیرتی ہیں یہ اس مقدار تک پہنچ جاتی ہے یہ جگہ، لیکن پھر بھی ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر بڑی انگلی کے ساتھ ساتھ 2 انگلیاں یہ نظر آ رہی ہو تو پھر یہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے مانع ہے، یعنی پھر موضوع پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی سرے سے انگلیاں ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر پاؤں کی انگلیاں کٹی ہوئی ہے، تو اس کے لیے پٹن کا اعتبار کسی اور کی انگلیوں سے کیا جائے گا۔ دوسری کہ پٹن کو جمع کیا جائے گا ایک موزے کے اعتبار سے، 2 موزوں کے اعتبار سے جمع نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر موزہ متفرق جگہ میں جو ہے پٹا ہوا ہے، ایک جگہ پٹن ہے، دوسری جگہ پٹن ہے، تیسری جگہ پٹن ہے، لیکن ایک موزے کے اندر ہے۔ اگر ایک موزے کے اندر ان تمام پٹنوں کو جمع کیا جائے تو 3 انگلی کے برابر جگہ جو ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، تو یہ موزے کے لیے مانع ہے، موضوع پر مسح کرنے کے لیے مانع ہے۔ لیکن مثال کے طور پر پٹن ایک انگلی کے بقدر ایک موزے میں جگہ پٹی ہے اور ایک انگلی کے بقدر دوسرے موزے میں جگہ پٹی ہے، تو ان موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ موضوع پر مسح سے مانع ہونے والا، منع کرنے والا، روکنے والا پٹن وہ پٹن ہے جو کھلا ہوا ہو، یعنی ابتداً پٹن ایسا ہے کہ اس میں پاؤں نظر آتا ہے، یا وہ پٹن ملا ہوا ہے لیکن جب بندہ اس میں چلتا ہے تو قدم اس میں ظاہر ہوتا ہے، تو یہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے مانع ہے۔ لیکن اگر پٹن اس طرح نہیں ہے، مثال کے طور پر پٹن طویل ہے اور نیچے پاؤں بھی، اس پٹن کے نیچے پاؤں بھی نظر نہیں آتا اور چلتے ہوئے بھی جو ہے وہ کھلتا نہیں ہے،
تو ایسا بٹن جو ہے موضوع پر مسح کے جواز کے لیے مانع نہیں ہے۔